السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع اور تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 37 یعنی 37 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اس رب نے تمہارے لیے جو جانوروں کی کوئی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت یا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اور مشرکین عرب جب کسی جانور کو بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے تو جانور کا گوشت لا کر کے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور جو اس کا خون ہوتا تھا وہ بتوں کے اوپر جو ہے مل دیتے تھے، لپیٹ دیتے یا چھینٹ دیتے تھے۔ جو گوشت ہوتا تھا وہ جو مجاور، جو پجاری مہنت ہوتے تھے، گوشت وہ استعمال کر لیتے تھے، اور وہی پھر اس خون کو پوچھ بھی دیتے تھے، صاف کر بھی دیتے تھے۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ یہ بھی کہا جائے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے تو اس گوشت کو لا کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور خون کے چھینٹے یا خون کا جو ہے خون کو مل دیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کے دیوار پر، یا اس کے چھینٹے مار دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہلی رسم کی تردید کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھو تم جو اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہو اس کا گوشت یا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، اور اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گوشت تم خود کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کیے ہو تمہاری نیت کیسی ہے۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان مندی کو اپنے دل سے مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص اللہیت کے ساتھ قربانی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو ریاکاری ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف مجھ کو ریاکاری کا ہے، دکھاوے کا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ سماج و معاشرے کے اندر جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ قربانی جو کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسم و رواج، ابھی لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، سماج کے سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو قربانی کرتے ہیں ان کی تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں بچے ہیں، قربانی کریں گے تو بچے گھر میں ہی رہیں گے، ادھر ادھر کہاں جائیں گے، نہیں کریں گے تو اس کے دروازے پر اس کے دروازے پر جائیں گے، قربانی کر دیں گے تو نو پرابلم۔ کچھ لوگ جو قربانی کرتے ہیں دولت مند ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو لوگ تانا دیں گے کہ دیکھو اتنا مال و دولت رکھ کر کے بھی قربانی نہیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے میں پیسہ خوب خرچ کریں گے، کیوں؟ تاکہ موٹا تازہ جانور لائیں، سماج میں، گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں چرچا ہو کہ ہاں فلاں نے اتنا بڑا لایا، اتنا پیسے کا لایا ہے۔ اور کچھ لوگ بخیلی کرتے ہوئے جو جانور ملا لا کے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان تمام لوگوں کو تنبیہ کیا ہے کہ جب قربانی کرتے ہو تو اگر یہ نیت ہے تو غور و فکر کر لو، کیونکہ تم جو قربانی کر رہے ہو تمہاری نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں چاہیے، قربانی کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا مالک ہے۔ تم کو یہ چاہیے کہ جو تم قربانی کر رہے ہو وہ جانور تو اللہ نے تم کو دیا ہے،
لہذا اس جانور کو جب اللہ کے راستے میں قربانی کرو تو دل میں رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے. اللہ نے اسی لیے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. دیکھو قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں اصل میں اس کا جو سیاق ہے وہ قربانی کے ہی ماحول کو ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے، کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جب وہ عمل کرے تو سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف اپنے دل کے گوشوں میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، واحد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے. جیسا کہ ہم نے کئی کیٹیگریز بتائی. کچھ لوگ جو قربانی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب لوگ نماز پڑھنا ہے تو ہم بھی آ رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ دکھاوا کرے کہ ہاں لوگ کہے کہ ہاں بڑا نمازی ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسری عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کے اندر یہ تمام اصول کار فرما ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر کے ہم کوئی عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، وگرنہ ہمارے عمل کا کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. اصل میں ہمارا دل اور ہمارا تقوی پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ابھی آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ فجر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، اور جو کل عصر سے یہاں پر موجود تھے وہ نکل گئے، ہمارے اعمال کو لے کے نکل گئے. وہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں گے اور رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا. کیا رب نہیں جانتا ہے کہ بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تاکہ حجت قائم ہو جائے. ابھی ہم جو قربانی کرتے ہیں یا ہم جو کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو نیک عمل انجام دینے والا بندہ ہے اس نے کس نیت سے کیا ہے. آیا رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یا ایسے ہی رسم و رواج میں آ کر کے کر دیا ہے، یا کوئی اور مقصد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری باتیں معلوم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. دیکھو تم اگر 2 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا یا 1 کروڑ کا بکرا لا کر کے کر دو، تمہاری نیت کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور وہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتا تھا. جامع ترمذی ابواب الاضاحی حدیث نمبر 1507. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالوں تک مدینہ منورہ میں رہے، اور 10 سالوں تک ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا قربانی کیا. اور اسی طرح سے جامع ترمذی ابواب الاضاحی حدیث نمبر 1505 پہ عبداللہ بن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک جانور اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتا، خود بھی کھاتا، لوگوں کو کھلاتا، یہاں تک کہ فخر کا معاملہ آ گیا اور لوگ فخر کرنے لگے. تو سامعین کرام، یہاں پر ان حدیثوں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ایک جانور بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرے گا تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ 4 کر رہا ہے تو نہ کرے، لیکن دل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. 4 نہیں تو وہ 10 کر لے، لیکن دل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. جہاں کسی بھی عمل کے اندر ریاکاری آ گئی تو سمجھ لے کہ جو وہ عمل انجام دے رہا ہے وہ عمل اخلاص کے ساتھ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے گا، تبھی جا کر کے اس پر اجر و ثواب ہے. اس لیے ہمارے رب نے فرمایا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. دیکھو لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ اللہ کو ضرور پہنچتا ہے. اگر تقوی ہے تو وہ پہنچے گا، اگر تقوی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر اس کو رد کر دے گا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. ہم نے اے لوگو ان جانوروں کو تمہارے ماتحت میں کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکریہ کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے جانور کو بائیں پہلو قبلہ رخ کر کے لٹا دے اور جب اس پر چھری چلائے
تو سب سے پہلے پڑھے اللہم لکا، اللہم منکا ولکا تقبل منی. یہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ تو نے اللہ جو دیا ہے تیری طرف سے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی لوگ 20-25 یا 10 یا 5 بکرے لے آتے ہیں تو ان کے دل میں کبھی کہیں سے بھی یہ خیال گزر گیا کہ میں اتنا کمانے والا ہوں، میں 5 کر رہا ہوں، بس وہیں سے اس کا کھیل ختم ہو گیا. ایک جانور کی قربانی کرے تو بھی، 2 جانور کی قربانی کرے تو بھی، 4 جانور کی قربانی کرے تو بھی، جب اس جانور کو بائیں پہلو قبلہ رخ لٹا کر کے جب اس پر چھری پھیرے تو دل کے اندر یہی خیال ہونا چاہیے اللہم ان ھذا منک ولک تقبل منی. اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راہ دکھایا ہے، جو ہدایت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، رازق ہے، یہ چیز دل میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھے اور پھر اس کے بعد کہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان ہو گئی، اس لیے جب بھی کوئی جانور ذبح کرے تو کہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے. اگر اللہ تمہارے تابع نہیں کرتا تو کیا تم جانور ذبح کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے تمہارے تابع کیا تبھی تو تم. شیر کو اللہ نے ہمارے تابع کیا؟ نہیں کیا. ہم شیر کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے ہیں. ہمارے تابع نہیں کیا اللہ نے، لیکن چوپائے جانوروں کو اللہ نے ہمارے تابع کیا. اس کو جیسے چاہتے ہیں ہم نچاتے ہیں، چلاتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں رکھتے ہیں. اس کے بازو میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، اس کے دودھ کو دو لیتے ہیں، اس کے اون کو کاٹ لیتے ہیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو اس کو ذبح بھی کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو. اور آگے مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبشر المحسنین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخرت میں بیش بہا نعمتوں کو ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.